تکبر نے بھکاری بنا دیا۔ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو طواف میں دیکھا کہ اس شان کے ساتھ طواف کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے خادم ہیں، اس کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے، دھکوں مکوں کے ذریعے طواف کرنے والوں کو ہٹایا جا رہا ہے، لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بھی ان صاحب کو غور سے دیکھا، دل میں خیال آیا کہ یہ تو اظہار بندگی، عاجز و انکساری کا مقام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دے، اس کو تو خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دل سے دنیا کی حرص، تکبر، نخوت، خیالات و تصورات کو نکال کر صرف ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں جمانا چاہیے۔ اسی دھیان کے ساتھ اس کے آگے سر کو جھکانا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر اپنی شان ظاہر کرنا، اگرچہ ظاہری طور پر ہی ہو، قطعاً مناسب نہیں۔ بس یہ خیالات آئے اور ختم ہو گئے۔ وہ صاحب بھی طواف سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ چند سالوں کے بعد بغداد جانا ہوا۔ وہاں ایک پل کے کنارے ایک فقیر پر نظر پڑی جو ہر گزرنے والے سے بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور گزر جاتے۔ میں نے اس فقیر کی طرف غور سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیوں گور کر دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ چند سالوں قبل میں نے ایک امیر شخص کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ طواف کرتے دیکھا تھا۔ وہ شخص آپ کی شکل کا تھا، اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ امیر شخص میں ہی تھا۔ میں نے اس ابدیت کے مقام پر تکبر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے مخلوق کے سامنے ذلیل کیا۔ آج میں دن بھر لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں اور ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو تکبر و نخوت کی بلا سے حفاظت میں رکھے اور میرے انجام بد سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو اس سے بڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہو، وہ دخول جنت سے محروم ہوگا۔ لہذا انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار کرنا چاہیے اور تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی چیز ہے وہ اپنے رب کی دی گئی ہے۔